السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بیت عقبہ کے بارے میں پڑھا، اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے جو کہ ہے ہجرت مدینہ۔ یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ ہجرت کیا ہے۔ ہجرت اسلام کی ایک مستقل اصطلاح ہے، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہجرت نہیں کہلاتا، بلکہ اسلام میں ہجرت وہی معتبر ہے جو ایمان، خلوص نیت اور فی سبیل اللہ ہو، یعنی اصل چیز قوم، وطن اور ملک نہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہو۔ جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہ پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت سنت انبیاء بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی انبیاء علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنے گھر وطن چھوڑ کر دوسری بستیاں بسائیں۔ ہجرت مدینہ کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ حکم الہی کی تکمیل بھی ہے اور سنت انبیاء بھی۔ اہل مدینہ نے جو دعوت دی تھی اس کا جواب بھی، اس کے ذریعے سے ایک ایسی سرزمین کا انتخاب بھی ہے جس میں عبادات اور اس کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو غالب کرنے کے لیے مدینہ ہجرت فرمائی، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ آئیے اب ہم آتے ہیں کہ ہجرت کے اسباب، یعنی اسباب ہجرت کیا تھے۔ ہجرت کے اسباب۔ ہجرت کے واقعے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن اگر اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو ہجرت مدینہ کے اسباب یہ ہیں۔ پہلا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ساری دنیا کو خدائے واحد کی پرستش کا سبق دینا تھا، اسی واحد ذات کی عبادت کا سبق دینا تھا۔ 13 سالہ انتھک کوششوں کے بعد اس مقصد کو پورا کرنے کی رفتار سست تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کسی اور جائے پناہ کی تلاش کی جائے اور جہاں پر اسلام پروان چڑھ سکے۔ اس لیے مسلمان اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر مدینہ جا پہنچے، کیونکہ مکہ میں رہ کر قریش کی گمراہی کے جال سے نکلنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پہ سبب ہے مسلمانوں کی تکالیف۔ قریش نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے بلکہ ان کی تمام تر کوششیں مسلمانوں کو حق سے گمراہ کرنے کے لیے تھیں، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے پر تھیں۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا، اس لیے کسی پرامن فضا کی تلاش تھی۔ یہ پرامن فضا مسلمانوں کو مدینہ کی سرزمین میں ملی۔ تیسرے نمبر پہ سبب ہے بیت عقبہ۔ بیت عقبہ مسلمانوں کی ہجرت کا ایک اہم سبب بنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ قبائل دولت اسلام سے اپنی جھولیاں بھر کر لے گئے تو اس طرح اسلام کی روشنی مکہ سے نکل کر مدینہ میں جا پہنچی اور وہاں پھیلی، اور اسلام کی پشت پناہ کے لیے ایک جماعت تیار ہو گئی جس کے دل نور ہدایت سے منور ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی، یعنی بیت عقبہ کا واقعہ ہجرت کی تمہید تھا۔ چوتھا سبب ہے حبشہ میں ہجرت۔ حبشہ کی ہجرت بھی بڑی حد تک مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کا سبب بنی، کیونکہ حبشہ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے ہجرت کا پہلا تجربہ تھا جو اس حد تک کامیاب رہا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو سکون ملا تھا، لیکن وہاں تبلیغ اسلام کے ذرائع نہ تھے، اس لیے حبشہ مستقل طور پر مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا مقصد دراصل عظیم اسلام کی اشاعت تھا، نہ کہ صرف اپنی ذاتی حفاظت۔ چونکہ ہجرت حبشہ کا تجربہ کامیاب رہا تھا، اس لیے مسلمان مدینہ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے، گویا ہجرت حبشہ مدینہ ہجرت کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پانچواں سبب ہے منصوبہ قتل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فوری سبب قریش کا وہ ناپاک منصوبہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بنایا تھا۔ نعوذ باللہ، ان کے
اس منصوبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی ہجرت کا حکم دیا۔ اسی حکم کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے کر بھی ابھی خود مکہ میں ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکہ پر الوداعی نظر ڈال کر مدینہ ہجرت کی، جو تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس طرح منصوبہ قتل ہجرت کا ایک اہم محرک ثابت ہوا۔ چھٹا سبب ہے حکم الہی۔ ہجرت مدینہ کا ایک سبب اللہ کا وہ حکم بھی تھا جس کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی اب تک تھے، اور وہ اس وقت ملا جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ساتواں اور آخری سبب ہے نظریاتی اختلاف۔ قریش اور مسلمانوں کا نظریاتی اختلاف بھی تھا۔ اس نظریاتی اختلاف سے مخالفت بڑھتی ہی جا رہی تھی، جو ہجرت کا سبب بنی۔ یہ تھے اسباب ہجرت۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، ہجرت کے واقعات۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اہل مدینہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب قریش کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر جا پہنچیں اور مسلمانوں کا جینا دوبھر کر ہو گیا، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ صرف اسلام کی محبت اور رسول کی عقیدت، خدا کی روحانیت کا یقین تھا کہ لوگ گھر بار، وطن، عزیز و اقارب، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر مسلمان بے ساز و سامان کی حالت میں اپنے وطن عزیز سے نکل کر مدینہ آباد ہوئے۔ قریش نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں یہاں ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور دیار غار میں جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہی دیار غار مسلمانوں کی پناہ گاہ اور اسلام کی ترقی کی شاہراہ ثابت ہوا۔ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جا پہنچے، جہاں اہل مدینہ کے دل نور ہدایت سے منور ہو چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھے، اور محفل میں اب شمع رسالت اور دو پروانے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارا اور کوئی ساتھی کرے۔ اس جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ ساتھی رسول اللہ خود ہوں، چنانچہ وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے منتظر تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا تو پھر عمل کریں گے۔ ادھر مسلمانوں نے مدینہ پہنچ کر اطمینان کی سانس لی۔ ایک طرف کفار کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو دوسری طرف گھر بار، عزیز و اقارب چھوٹ گئے، مگر اسلام کی محبت ان سب چیزوں پر غالب آ گئی تھی۔ لیکن مشرکین کے حسد کی آگ اور بھڑکی۔ ان کے وہم میں نہ تھا کہ یہ حریف اس قدر سکون اور قوت حاصل کر لیں گے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے رسول اللہ کی ذات گرامی کو نشانہ بنانا چاہا اور دارالندہ میں جمع ہو کر یہ طے کیا کہ سارے قبائل میں سے ایک ایک شخص مل کر رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس کا منصوبہ بنایا۔ تمام قبائل کو اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنو ہاشم رسول اللہ کے قتل کا بدلہ کس کس سے لیں گے۔ اس طرح وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے۔ منصوبے کے تحت تمام قبائل کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد جمع ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ پر تھی، اور رسول اللہ پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی خدا کو اپنا دین مکمل کرنا تھا، جو رسول اللہ کے بغیر ناممکن تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم الہی کے منتظر تھے وہ اسی رات ملا جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اور رسول اللہ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلم کے گھر سے نکلتے ہی اپنے ناپاک منصوبے کو آخری شکل دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور تمام امانتیں ان کے حوالے کیں کہ صبح کو سب کو لوٹا کر آ جانا۔ خود دروازے پر آئے اور ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے،
اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ محاصرہ کرنے والے غافل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر اپنی جائے پیدائش پر ایک الوداعی نظر ڈال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے اور اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمنوں کے تعاقب کے خیال سے 3 دن تک غار ثور جو مکہ سے چند میل دور ہے اس میں قیام فرمایا۔ ادھر دشمن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ کو ڈھونڈنے نکلے اور وہ غار ثور تک بھی پہنچ گئے، مگر ان کی نظریں آپ سلم کو تلاش نہ کر سکیں اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ آپ سلم اور حضرت ابوبکر 3 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ اب آئیے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے قباء میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کی اطلاع جب اہل مدینہ کو ملی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر قباء کے مقام پر جہاں چند انصار خاندان آباد تھے قیام فرمایا۔ یہاں کلثوم بن حدم کو شرف میزبانی حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں آمد کی خبر سن کر لوگ اسلام لانے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 14 دن قیام فرمایا اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء تعمیر کی۔ اس میں کچھ چند سوال دیے گئے ہیں، آپ کی اسکرین پر دکھ رہے ہوں گے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن کے آنسرس ہیں، اس کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو کائنڈلی نوٹ کر لیجیے گا۔ یہ تمام تر لیکچرز مسلم ہسٹری، اسلامک ہسٹری اور ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں جو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسلامیات یا اسلامک ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم ٹائم ٹو ٹائم کوسچنس MCQs ہوں، 1 لائنر ٹائپ ہوں یا کانسیپچول بیسڈ ہوں، ہم اس میں کلیئر کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو کامنٹ باکس میں مینشن کیجیے۔ آئیے ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں، یعنی قباء کے مقام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ مدینہ پہنچ گئے۔ قباء میں 14 دن آپ نے قیام کیا، اس کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے اور بنی سالم کے محلہ میں پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے مدینہ سے باہر جمع ہو گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ اسی خواہش کی وجہ سے ان میں آپس میں کشمکش پیدا ہو گئی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا میری اونٹنی جو قصوہ ان کی اونٹنی کا نام تھا جہاں جا کر بیٹھ جائے گی اسی جگہ میں قیام کروں گا۔ تو اس طرح چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو ہے القصوہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ یعنی 7 months تک ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور بنی بخرا سے زمین خریدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے جن سے زمین خریدی وہ سہل اینڈ سہیل تھے جو بنو ملک بن نجار قبیلہ کے تھے، اور صحابہ کے ساتھ مل کر ایک مختصر مسجد تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد باجماعت نماز کا قیام عمل میں آیا، کیونکہ اس سے پہلے نماز باجماعت ادا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اذان کا طریقہ بھی رائج ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ پہلا خطبہ جمعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے گئے تو انہوں نے سب سے پہلا خطبہ جمعہ مدینے میں ادا کیا۔ پہلے جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، مدد و بخشش و ہدایت اسی سے چاہتا ہوں، میرا ایمان اسی پر ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، وہ یکتا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس نے محمد کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے جب کہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا میں نہ آیا، علم گھٹ گیا اور گمراہی بڑھ گئی تھی۔ اسے آخری زمانے میں قیامت کے قریب اور موت کے نزدیکی کے وقت بھیجا گیا۔ جو کوئی اللہ اور اس کی اطاعت کرتا ہے وہی راہ یاب ہے، اور جس نے اس کا حکم نہ مانا وہ بھٹک گیا، درجے سے گر گیا اور سخت گمراہی میں پھنس گیا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کے لیے کہے، لوگو، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرہیز کرنے کو کہا ہے ان سے بچتے رہو۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھو کہ امور آخرت کے بارے میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کام کر رہا ہے تقوی بہترین مدد ثابت ہوگا۔ اور جب کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر میں درست کرے گا، وہ ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایسا کرنے میں اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد انسان کو اعمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی، ذخیرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر انسان پسند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کے حکم کو سچ جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا اور اس کی بات، یہ ارشاد الہی موجود ہے، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی اور ہم اپنے ناچیز بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اپنی موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقوی کو پیش رکھو، کیونکہ تقوی والوں کی بدیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تقوی والے وہ ہیں جو بہت بڑی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیزاری، عذاب اور غصے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو چہرے کو درخشاں، پروردگار کو خوش اور درجہ کو بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں، حز اٹھاؤ مگر حقوق الہی میں فروگزاشت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی اور اپنا راستہ دکھایا کہ راست بازوں اور کاذبوں کو الگ کر دیا جائے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں اپنا دشمن سمجھو اور اللہ کے راستے میں پوری ہمت و توجہ سے کوشش کرو۔ اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ ہلاک ہونے والے بھی روشن دلائل پر ہلاک ہو اور زندگی پانے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے، اور سب نیکیاں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہیں۔ لوگو، اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ کو درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بندوں پر حکم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ خدا بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں۔ خدا سب سے بڑا ہے اور ہم کو نیکی کی طاقت اسی عظمت والے سے ملتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعے کا خطبہ۔ اس میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا لاسٹ کے کچھ الفاظ، حظ اٹھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ بھلے اٹھاؤ لیکن ہر طرح سے یہ خیال رکھو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو یا تم اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہ کرو۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔